بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہم آپ کے سامنے جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ ہے پراکسی وار ڈائنامکس ان دی ورلڈ، کہ دنیا میں پراکسی وارز ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور فیوچر میں بھی پراکسی وار کا ایک کانسیپٹ ہے، اس لیے کہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں نیوکلیر پاورز، وہ براہ راست ایک دوسرے کے سامنے آنا پسند نہیں کرتی، اس لیے کہ نیوکلیر وار کی پوزیشن میں کوئی بھی وکٹوریس یا ٹرائمفنٹ نہیں رہتا، بلکہ ایک میوچل ڈسٹرکشن پروگرام ہوتا ہے۔ تو سینٹی پرویل کر رہی ہے اور بڑی طاقتیں براہ راست ٹکرانے سے گریزاں ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں تھوڑا ماضی سے۔ ریسنٹ ہسٹری میں جو بڑی پراکسی وار لڑی گئی ہے وہ ویتنام میں لڑی گئی۔ 1917 کے عشرے میں ہم نے دیکھا کہ جو ویتنام ہے اس میں اس وقت کیپٹلزم اور سوشلزم، یوں کریں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ورسز چائنا اور رشیا، ایک کنفرنٹیشن موجود تھی، کولڈ وار جاری تھی، دنیا کے ممالک کو اپنے اپنے انفلوئنس میں لانے کے لیے ایک موومنٹ چل رہی تھی۔ اس طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی ساؤتھ ویتنام پر کنٹرول کرنے کے بعد چاہا کہ جو نارتھ ویتنام ہے اس کو بھی اپنے انفلوئنس میں لایا جائے۔ جب یہ چیز ہوئی تو چائنا اور رشیا نے مل کر نارتھ ویتنام کو سپورٹ کیا، ویپنز کے حوالے سے سپورٹ کیا، ٹریننگ کے حوالے سے سپورٹ کیا، اور یہ جنگ 17 سال جاری رہی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 17 سال کے بعد امریکہ کو وہاں ناکامی ہوتی ہے، اور امریکہ ناکام کیوں ہوتا ہے؟ ناکام ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو پاپولر سینٹیمنٹ اور وائس تھا لوگوں کا، وہ پرو ویتنام تھا، پرو رشیا اور چائنا تھا۔ وہ کسی باہر کے ملک کی انٹرونشن یا کسی کے اس طرح آکوپیشن میں نہیں جانا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے اس کو یوں جنگ لڑی جیسے کہ وار آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ غلطی جو امریکہ نے وہاں کی تھی، وہی غلطی سوویت یونین نے افغانستان میں کی۔ افغانستان فورسز نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، 1979 میں افغانستان میں اپنی افواج کو داخل کیا اور اس کو اپنے ایک پولیٹیکل ایمبٹ میں لانا چاہا۔ یہ وہ موقع تھا اب امریکہ کے لیے کہ وہ جو پاپولر سینٹیمنٹ اور وائس تھے افغان لوگوں کا کہ وہ اس فورن آکوپیشن کو پسند نہیں کرتے تھے، امریکہ پھر آگے بڑھا اور ان کو اس نے ویپنز اور ٹریننگ کے ذریعے اس کی ہیلپ کی۔ اگرچہ پاکستان کو اس میں شامل کیا، اس کے ذریعے وہاں ویپن بھی پہنچائے گئے اور ٹریننگ بھی دی گئی۔ یہ چیز ہوئی تو 10 سال یہ جنگ رہی مجاہدین کے نام پر، اور بالآخر کیا ہوا کہ سوویت یونین عوام کا ایک مقبول جو بھی ایک ذہن تھا اس کو وہ شکست نہیں دے سکے، اور بالآخر اس نے بھی وہاں سے نکلنا ہی اپنے لیے فائنلی مناسب سمجھا، اور وہ اتنا کمزور ہو گیا اکنامیکلی کہ سوویت یونین کی جو کنفیڈریشن تھی اس کو وہ قائم نہیں رکھ سکا، اور پھر وہ ڈس ممبر ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ ویتنام کا بدلہ امریکہ نے وہاں لے لیا۔ اب تیسرا جو پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین میں کچھ ایریا تو جو پرو رشین سپیکنگ لوگوں کا تھا، کرائمیا تھا اور اسی طرح ایسٹرن یوکرین تھا، اس کو تو آسانی سے اس نے ڈیٹیچ کر لیا یوکرین سے، لیکن جو پرو ویسٹرن پارٹ آف یوکرین تھا، جو کہ یوں کہہ لیں کہ 3/4 آف یوکرین تھا، وہ پرو رشیا نہیں تھا۔ تو رشیا نے کوشش کی کہ جنگ کے ذریعے اس کو اپنے ساتھ ملا لے، اگر جو اس کی بے شمار ریزن ہے اور وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بنی ہوئی ہے۔ رشیا کا جو پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ میرا ایک سیکیورٹی کنسرن تھا کہ یہ نیٹو کا ممبر بنانا چاہتے تھے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یوکرین نیٹو کا ممبر بنے اور میرے لیے ایک سیکیورٹی کنسرن بنے۔ جو پرو یورپ لوگ ہیں یا نیٹو کا جو نقطہ نظر ہے اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کسی بھی ملک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی الائنس میں جائے یا نہ جائے، بہرحال وہ ایک ڈسپیوٹڈ چیز تھی۔ لیکن رشیا نے جب انویژن کیا تو رشیا نے سمجھا کہ ہم ایزیلی اس کو کیپچر کر لیں گے، لیکن وہ ایزی ٹارگٹ ثابت نہیں ہوا۔ وجہ یہ کہ جو لوگوں کا وہی پاپولر سینٹیمنٹ ہے اس کے قابل میں آ کر جنگ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر نیٹو نے وہی کام کیا، براہ راست تو افواج نہیں بھیجیں یا براہ راست تو ٹکرانا مناسب نہیں سمجھا کہ اگر براہ راست ہوتا تو نیوکلیر وار کی طرف یہ جنگ جا سکتی تھی، تو لہذا انہوں نے یوکرین کے لوگوں کو، اس کی افواج کو ٹرین کیا، اسلحہ دیا اور ہر لحاظ سے اس کی مدد کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا رشین جو ایڈوانس ہے وہ رک گیا، لیکن رشیا کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اس کی کیجویلٹیز ہوئیں،
یہ تین میں نے بتائی ہیں. اب ایک چوتھی جو ایک پراکسی وار ویژولائز کی جا رہی ہے وہ یہ ہے تائیوان ایشو. اب تائیوان جو ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں چائنا کا ایک رینیگیٹ پروونس ہے یا بریک اوے پروونس ہے، اور ون چائنا پالیسی کے تحت جسے یونائٹڈ اسٹیٹس بھی مانتا ہے، چائنا بھی کہتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ری یونیفیکیشن کی طرف جائے گا. ابھی وہ دیکھ رہا ہے کہ چونکہ امریکہ کی بہت زیادہ وہاں انٹرسٹ ہیں اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے، پرو تائیوان اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، تو امریکہ سے کنفرنٹ کرنے کی بجائے وہ اپنا دعوے کو قائم رکھے ہوئے ہے، لیکن اس وقت کے انتظار میں ہے جب وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا آسانی سے تائیوان کو ری یونیفائی کر لے گا. اب امریکہ کے لیے ایک یہ بہت بڑا ایک اسٹریٹجک ایشو ہے، پوائنٹ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ تائیوان جو کہ ایک بہت بڑی اکنامک پاور بن چکا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس کے جو ریزروز ہیں $550 بلین سے زیادہ ہیں، اور وہ دنیا کا سیمی کنڈکٹر کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، جو کہ فیوچر کی ڈیجیٹل جو ایک ٹیکنالوجی ہے اس کی ایک امپورٹنٹ جو را مٹیریل کہہ لیں یا امپورٹنٹ پارٹ ہے جو اس کا، وہ سیمی کنڈکٹرز اور مائکرو چپس ہیں. اب امریکہ میں کانگریس کے سامنے ایک بل پیش ہو رہا ہے جسے ہم تائیوان پالیسی ایکٹ کہتے ہیں. تائیوان پالیسی ایکٹ کے تحت وہ چاہتا ہے کہ ہم تائیوان کے لوگوں کو ٹرین کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اسلحہ دیں، تاکہ جب چائنا اٹیک کرے تو یہ اگین اس کے لیے ایزی ٹو ڈائجسٹ نہ ہو، ایک ایزی ٹارگٹ نہ ہو، بلکہ یہ پروکیوپائن پر اٹیک کے مترادف ہو. جو بھی ریسنٹ ہسٹری کو سمجھتے ہیں وہ پھر اس طرح بھی وہاں ایک اور سجیشن بھی دیتے ہیں کہ اس پالیسی کی بجائے چاہیے کہ ہم جو تائیوان ہے وائی ناٹ ٹو کنفائن ٹو دا ٹریڈ ڈیل اونلی، کہ ہماری جو تائیوان سے دلچسپی ہے وہ اصل میں ایک ٹریڈ اور کمرشل سطح پر ایک دلچسپی ہے. تو ہماری تائیوان کے ساتھ ٹریڈ اسی طرح جاری رہے، کنفرنٹیشنل سچویشن پیدا کیے بغیر جس سے چائنا میں سینسٹیوٹی کریٹ ہو جائے. بہتر یہ ہے کہ ہم سیمی کنڈکٹر امپورٹ کرتے ہیں وہ ہماری جاری رہے، اسی طریقے سے ویپن سیل کرتے ہیں جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے، لیکن ان لائنز پر نہیں کہ ہم اس کو تیار کریں اس سطح پر کہ جو ہی چائنا انویڈ کرے تو پھر امریکہ کی جو بھی رسپانس ہے وہ شدید نہ ہو اس انداز سے، اور یہ امیکیبلی مسئلہ فیوچر میں ریزالو ہو جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر اس میں سے چیزیں کچھ ڈیڈیوس کریں تو وہ یہ نکلتی ہیں کہ جب بھی کوئی ملک کسی بھی ملک کے پاپولر سینٹیمنٹ اور وائس کے اگینسٹ کوئی بھی پالیسی بنائے گا وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی، خواہ وہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا کوئی اور ملک ہو. تو لہذا جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ نیور گو اگینسٹ دا پاپولر سینٹیمنٹ اینڈ وائس آف اینی کمیونٹی، اینی کنٹری، دیٹ ول ناٹ بی ان یور انٹرسٹ. تو ان چیزوں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ لسننگ. خدا حافظ.